أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب ہم سورہ عادیات جس کا نمبر 100 ہے اور اس کے اندر 11 آیت ہیں، اس سورت کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ مدنی سورت ہے یا مکی سورت ہے، اور مفسرین کرام نے سرکمسٹانشل ایویڈنس یعنی اس سورت کے جو کنٹینٹس ہیں اس کے لحاظ سے یہ طے کیا ہے کہ کچھ نے کہ یہ مکی صورت ہے اور کچھ نے یہ طے کیا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اور لفظ عادیات جو ہے یہ جمع ہے عادن کی، اور اس کا روٹ ہے عین دال اور واو۔ اس کے معنی ہے ٹو رن، دوڑنا، اور اس سے مراد جو ہے وہ دو قسم کے مفہوم یہاں پر لی جا سکتے ہیں، لیکن میجورٹی جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے عادیات سے مراد وہ گھوڑے لی ہیں کہ جن کو جہاد کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عادیات سے ایک دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ عادیات سے مراد وہ گھوڑے ہیں کہ جو عرب جو ہے استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے، اور ان کو استعمال کرتے تھے۔ اور بعض اوقات یعنی اس کے اندر بہت کم مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات وہ اس جنگ کے اندر جب وہ اٹیک کرتے تھے تو اونٹوں کو بھی استعمال کرتے تھے، لیکن یہ جو رائے ہے اس رائے کے کہنے والے جو ہیں، سبسکرائب کرنے والے وہ کم ہیں۔ میجورٹی جو ہے مفسرین کی اس سے مراد لیتے ہیں کہ وہ گھوڑے جن کو جنگ کے اندر استعمال کیا تھا۔ تو عادیات سے مراد یہ ہے کہ وہ تیز دوڑنے والے گھوڑے اور ان کے اوپر گھڑ سوار بھی موجود ہیں۔ ذبحًا سے مراد یہ ہے کہ جب گھوڑے جو ہیں وہ تیز رفتاری سے جب دوڑتے ہیں تو وہ ہانپتے ہیں، اور ان کی سانس کی آواز پھولنے کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قسم کھا رہے ہیں ان گھوڑوں کی کہ جو جہاد میں استعمال کرتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ گھڑ سوار ہوتا ہے، اور گھڑ سوار ان کو تیز ان کو دوڑاتا ہے، تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے ان کے سانس پھولتے ہیں اور ان کی سانس کی آواز نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے اس مقام کی کہ جس کے اندر یہ جو ایکشن تو ٹیک پلیس کر رہا ہے۔ فالموریات قدحا، اور موریات سے مراد یہ ہے کہ پھونک مارنا، اور قدحن سے مراد جو ہے کہ جب پرانے زمانے میں پتھر جو ہے وہ رکھے جاتے تھے اور اس کے نیچے لکڑی رکھی جاتی تھی، اور اس کو وہ آگ کو جلاتے تھے اور اس کو وہ پھونک مارتے تھے اس کو جلانے کے لیے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ گھوڑے کے ٹانگ کے اندر، اس کے پاؤں کے اندر لوگ ایسی چیز لوہے کی رکھتے تھے، اور وہ جب پتھر کے اوپر لگتی تھی تو اس سے چمکاک، اس سے آگ جو ہے اس کے شعلے جو ہے وہ بھڑکتے تھے۔ تو یہ ایک دوسری صفت ہے کہ جو گھوڑے ہیں جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر وہ استعمال ہو رہے ہیں،
کہ ایک تو جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی سانس پھولتی ہے، دوسری یہ ہے کہ ان کے جو کھر ہیں جب وہ ٹکراتے ہیں چٹانوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، تو وہاں سے شعلے جو ہیں وہ نکلتے ہیں اس سے۔ فالمغیرات صبحا، اور تیسری ان کی صفت یہ ہے کہ دے آر اٹیکنگ، غار، غار سے مراد ہے غار یغیرو سے کہ اٹیک کرنا، دشمن کو سسپینس میں رکھ کر اس کو بتائے بغیر اس کے اوپر جو ہے نا یہ اٹیک کرنا، تو صبحن اور صبح کے وقت میں، یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مطلب ایک اسٹریٹجی تھی، اور یہ عربوں کی پرانی اسٹریٹجی تھی کہ یہ جب کسی ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے تھے تو یہ رات کو نکلتے تھے، اور صبح اچانک جب کہ دشمن سوئے ہوتے تھے ان کو اچانک ان کے اوپر حملہ کرتے تھے، تو یہ جنگ کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، تو یہ صبح کے وقت ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اثرنا سے مراد کیا ہے کہ وہ گرد و غبار کو اڑاتے ہیں، بس نقن سے مراد یہ ہے کہ گرد و غبار، تو وہ جب دوڑتے ہیں تو ان کی دوڑ سے، اور جب وہ دشمن پر اٹیک کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ گرد و غبار جو ہے وہ اٹھتا ہے، اور اس گرد و غبار کے اندر دشمن جو ہے اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اب یہ بڑی ایک حیران سوال ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، قرآن پاک کو، یہ 4 قسمیں کھانے کی کیا ضرورت پڑی، اور اس کے بعد جس کی قسم کھائی جا رہی ہے ان کی ساتھ کیا مطلب ہے، لنک ہے۔ فوسطن بہ جمعا، اور پھر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان گروہوں کے اوپر جو ہے وہ پل پڑتے ہیں، ویسے اکٹھے جو ہے وہ دشمن کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو بیان ہو رہا ہے وہ بہت قابل غور ہے۔ یہ قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کنود کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان جو نہ صرف انکار کرے بلکہ انسان ہٹ درمی بھی کرے، کہ انسان کی انکار کے اندر، انسان کی ہٹ درمی کے اندر ضد ہو، انانیت ہو، وہ اس کے اندر کوئی لچک نہ ہو ایسے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مذمت کی ہے، اور ایسی مذمت کے اس کے بعد کوئی اور الفاظ باقی نہیں رہتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کچھ اضافہ کیا جائے۔ انسان اپنے رب کی نعمتوں کا جو ہے وہ انگریٹفل ہے، ناشکر گزار ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان خود اس بات کے اوپر گواہ ہے، انسان کا رویہ جو ہے اس بات کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان دولت کی محبت کے اندر جو ہے نا بہت ہی منہمک ہے، بہت ہی گریڈی ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، ان کی رفتار کی، گرد و غبار اڑاتے ہیں، ان کے کھر سے جو ہے وہ آگ کے شعلے جو ہیں وہ بھڑکتے ہیں، اور ادھر انسان کی ناشکری کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں گھوڑا بھی ایک جانور ہے، اور وہ وفادار جانور ہے، اور جانوروں میں سے اکثریت جو ہے وفادار ہوتی ہے، ویسے کتا ہو، بلی ہو، اور جو بھی جانور ہو وہ وفادار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑا اپنی جان جو ہے وہ خطرے کے اندر پھینک رہا ہے، ویسے اپنی جان کو خطرے میں پھینک رہا ہے، اس کو اٹیک ہوگا، نقصان ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا نقصانات ہوں گے، لیکن وہ اپنی وفاداری کا دم بھر رہا ہے آخر دم تک۔ اس کے مقابلے میں حضرت انسان ہے ویسے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو بھول چکا ہے ویسے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو زندگی کی نعمت عطا فرمائی، اس کے باڈی کے اندر جو نعمت عطا فرمائی، انسان ان کو بھول چکا ہے ویسے، ان کے بارے میں کبھی انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہیں،
بلکہ شکریہ کی بجائے انسان جو ہے وہ کفران نعمت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اس کے اندر غور و فکر کرنی چاہیے۔ آخر میں اس کا نتیجہ نکالا گیا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان یہ بات نہیں جانتا ہے کہ جو کچھ بھی قبروں کے اندر ہے اس تمام کو جو ہے نکالا جائے گا؟ انسان یہ بات نہیں جانتا ہے یعنی وحصل ما فی الصدور، اور انسانوں کے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ ریویل ہو جائیں گی۔ یعنی ہم ایک دوسرے کے بارے میں دلوں کے اندر جو نفرت رکھتے ہیں، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ہم ایون پلاننگ کرتے ہیں، کنسپریسی کرتے ہیں، یہ سب کچھ دلوں میں ہوتا ہے۔ حصل ما فی صدور، ایک دن ان تمام کو ڈسکلوز کیا جائے گا، یعنی انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں سے آگاہ ہے۔ اور یوم ازن کی مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن ان سے خبر ہوگا۔ یوم ازن لخبیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن انسانوں کو آگاہ فرمائے گا کہ یہ باتیں تھیں جو آپ نے ایک دوسرے کے بارے میں دل میں جو ہے وہ رکھی تھی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ظاہر فرما دے گا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ بات ہے کہ انسانوں کے دل کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت، حسد، بغض و عداوت پیدا ہونا یہ ایک نیچرل بات ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ لیکن یہ بات اس وقت تک دل کے اندر رہے گی کہ اس کے اوپر انسان عمل نہ کر لے۔ کسی انسان سے نفرت ہے، اور نفرت اس حد تک ہے کہ کوئی موقع ایسے ملے کہ اس کو پتھر ماریں، اس کے اوپر گاڑی چڑھائیں، اس کو نقصان پہنچائیں، انلیس کہ اس وقت تک یہ بات نہیں ہے، دل کے اندر ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اور قرآن پاک میں ہم سورہ حشر میں یہ پڑھ چکے ہیں مسلمانوں کی 3 اقسام کی، کہ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو ایمان والے گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت، اور اے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہ ڈال جو کھوٹ ہو اہل ایمان کے لیے۔ تو ایمان والوں کے لیے اپنے دل کے اندر جو ہے نا صاف رکھنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے، اور اس سے جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم الشان صورت میں جن تعلیمات کا ہم نے مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔